السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، اور اللہ کی جب تو حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ کتنی ہی بہترین نصیحت کی ہے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنا، ہر وقت ہر لمحے اللہ کے بارے میں ہی سوچنا، اللہ کے دین کو ترجیح دینا، سونے کے وقت اٹھنے کے وقت ہر جگہ ہر لمحے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا۔ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ کتنی بہترین نصیحت ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی سورت بھی ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے اپنی امیدیں اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کی طرف، فقیروں کی طرف، پیروں کی طرف، مریدوں کی طرف لگائی ہوئی ہیں۔ یہ کتنی بے وفائی ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کہ ہم نماز کے اندر تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم خاص تیری ہی بات کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کریں، اگرچہ پوری دنیا ناراض کیوں نہ ہو جائے۔ یہ اللہ سے خاص محبت ہے۔ اگر آپ اللہ کو ترجیح دیں گے ہر جگہ میں، ہر میدان میں، تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو یاد کریں گے۔ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، بندہ جب مجھے مجلس کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک بالش قریب آتا ہے تو میں ایک بازو تک، ایک ہاتھ تک اس کے قریب آتا ہوں، ایک ذراع تک اس کے قریب آتا ہوں۔ اور بندہ جب میرے پاس چل کر آتا ہو تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف چل کر جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے، یعنی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ رب العالمین ہر وقت ہر لمحے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی خصوصی معیت، یعنی اللہ رب العالمین ہر وقت ہر لمحے آپ کی حفاظت کرے، اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کرے، تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی دین کی شریعت کی حفاظت کرنے لگ جائیں، دیندار بن جائیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ اللہ و رسول کے مقابلے میں ہم ہر ایک شخص کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں، ایک صحابی آیا اللہ کے رسول سے پوچھنے لگا دلنی علی عمل اذا عملت حبنی اللہ وحبنی الناس، اے اللہ کے رسول میری رہنمائی کریں کہ میں ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ رب العالمین بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کو چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کی طرف لگ جا، آخرت کی طرف فکر کرنے والے بن جا، تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں گے۔ اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ فرما دیں تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں گے۔ وَازْہَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ، اور بے رغبت ہو جائے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، یحبک الناس، تو تجھ سے لوگ بھی محبت کریں گے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، خزانے ہیں، پیسے ہیں، مال ہیں، تو ان کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اللہ رب العالمین پر راضی رہنا ہے اور اللہ پر خوش رہنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جو کچھ دیا یا اللہ ہم خوش ہیں،
اور اللہ کے سامنے جھک کر رہنا ہے، عاجزی انکساری والی زندگی گزار کر رہنا ہے، لوگوں کے سامنے عاجزی انکساری نہیں دکھانی۔ تو یہ جو ہے جب تک ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔